بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان غازی کا بچپن، تعلیم اور ایمان کا صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس بزرگ شخصیت کا جس کا نام سن کر دل میں جذبہ ایمان جگ اٹھتا ہے، عثمان غازی را۔ وہ باندہ جیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا کہ وہ اندھیرن میں اجالا پھیلا دے، ZULM کو مٹا دے اور اسلام کا پرچم ان بلندیوں تک لے جائے جہاں سے صرف اذان کی آواز سنائی دے۔ اس وقت کا سوچو دوستو، جب دنیا ZULM سے بھری ہوئی تھی، مونگل لشکروں نے شہرن کو جلا دیا تھا، مسلمان ریاستیں ٹکڑوں میں بٹتی ہوئی تھیں اور اسلام کے دشمن ہر سمت سے حملہ کر رہے تھے۔ مگر اللہ کے فضل عظیم ہوت ہے، جب دنیا بھی نور ہوتی ہے، تب ہی کوئی عثمان غازی پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے نور سے دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ عثمان غازی را کا بچپن اور طبیعت۔ عثمان غازی ارطغرل غازی را کے فرزند تھے۔ وہی ارطغرل جنہوں نے اپنے ایمان، اپنی شجاعت اور تقوی سے قرآن کا پرچم اٹھایا تھا۔ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو بچپن سے ہی یہ سکھایا کہ بیٹا، زندگی میں سب کچھ کھو دینا مگر ایمان کبھی نہ کھونا۔ دنیا کا اصلی مالک اللہ ہے اور عزت صرف اسی کے لیے لڑائی جاتی ہے۔ عثمان بچپن سے ہی غیرت اور شجاعت کا مثال تھے۔ وہ تلوار چلانا بھی سیکھ رہے تھے اور قرآن کی تعلیم بھی لے رہے تھے۔ ان کے اندر ایک نیا جذبہ تھا، صرف جیتنے کا نہیں بلکہ حق کے لیے لڑنے کا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، عثمان اکیلے بیٹھ کر سوچتا تھا، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں کیسے اپنی قوم کو عزت دلاؤں۔ یہی جذبہ ان کے دل میں دن بعد دن بڑھتا گیا۔ شیخ ادبالی را سے ملاقات، روحانی مقام کا آغاز۔ عثمان غازی کے دل میں ایک طلب تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شیخ ادبالی را جیز بزرگ سے ملے۔ شیخ ادبالی وہ روحانی رہنما تھے جنہوں نے عثمان کے دل کو ایمان اور حکمت سے روشن کر دیا۔ ایک رات عثمان نے دیکھا کہ وہ شیخ کے گھر سو رہے ہیں۔ نیند میں انہیں ایک عجیب سپنا آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکلا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ USS درخت کے نیچے دریا بہہ رہا ہے اور ہر جگہ زندگی ہے۔ صبح عثمان نے یہ سپنا شیخ ادبالی کو سنایا۔ شیخ مسکرائے اور بولے، عثمان، اللہ نے تجھے ایک ایسی سلطنت کا بنیاد رکھنے والا بنایا ہے جہاں سے ایمان اور عدل کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ سپنا عثمان کے لیے صرف خواب نہیں، ایک پیام تھا۔ اس دن سے ان کے دل میں ایک آگ جل اٹھی ہے، اسلام کے لیے جینا، اسلام کے لیے مانا۔ عثمان کا جذبہ اور ان کی سوچ۔ عثمان کہا کرتے تھے، ہم زمین کے وارث نہیں، ایمان کے وارث ہیں۔ تلوار ہماری قوت نہیں، اللہ پر یقین ہمارا اصل تیار ہے۔ وہ اپنے لشکر کو ہمیشہ کے کر نکالت، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، پھر تلوار اٹھاؤ، کیونکہ بنا ایمان کے تلوار صرف زخم دیتی ہے، جیت نہیں۔ عثمان اپنے دوستن اور کم والوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے، ہم تھوڑے ضرور ہیں، مگر اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہار نہیں سکتی۔ ان کے الفاظ میں اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ سن والوں کے دل پگھل جاتے۔ ہر فرد کے دل میں کے ہائی نعرہ گونجتا، اللہ اکبر، اسلام کی بلندی کے لیے ہم تیار ہیں۔ قبائل کا اتحاد اور پہلا قدم۔ عثمان نے چھوٹے چھوٹے قبائل کو اکٹھا کیا، جو پہلے آپس میں لڑتے تھے، اب وہ اسلام کے پرچم کے نیچے آ گئے۔ ان کا پہلا مشن تھا ZULM کا خاتمہ اور انصاف کا قائم۔ عثمان نے فرمایا، ظلم سے زیادہ خطرناک چیز غفلت ہے۔ جب مسلمان غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دشمن غلام بنا لیتے ہیں۔
यह अल्फाज उस वक्त एक जज्बा इनकलाब बन गए। ओस्मान ने सिर्फ कत्ल और गरज नहीं किया, उन्होंने एक निजाम दिया। एक ऐसा निजाम जहां ईमान और इंसाफ दोनों साथ चलते थे। उनकी पाली फतह और अल्लाह पर भरोसा। ओस्मान के हाथ से पाली फतह करा कहसर का किला था। यह एक मजबूत किला था जहां बाइज़ांटाइन लश्कर बैठा था। ओस्मान ने अपने चांद साथी लिए और कहा, हम अल्लाह के नाम पर निकालते हैं। अगर हम शहीद हुए तो जन्नत, अगर जीत गए तो अल्लाह का कलमा बुलंद होगा। लड़ाई शुरू हुई और अल्लाह ने अपने बांदा को कामयाबी दी। किला फतह हुआ, लेकिन उस्मान ने दुश्मन के साथ इंसाफ किया। कैदियों को रिहा कर दिया और कहा, मैं तुम्हें मौत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूँ, ताकि तुम देख लो कि इस्लाम कत्ल नहीं, रहमत का दीन है। यह था उस्मान का फाक, वो सिर्फ जंग के फाती नहीं, रहमत के पैगंबर के उम्मती थे। अदल और इंसाफ का निजाम। उस्मान ने हर किला और शहर में अदल का निजाम कायम किया। वो कहते थे, जब तक इंसाफ जिंदा है, सल्तनत जिंदा है। जब इंसाफ मार गया, तो सल्तनत भी खत्म। एक मर्तबा एआई के अमीर ने एआई के गरीब से जमीन छीन ली। उस्मान ने फौरन उस अमीर को बुलाया और कहा, अदल के सामने तुम्हारा रुतबा कुछ नहीं, जमीन वापस करो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर असल जमीन गरीब को वापस कर दी। लोगों के दिलों में इतना यकीन था कि वो कहते, उस्मान का दरबार वो जगह है जहां हक मिलता है, चाहे आदमी गरीब हो या अमीर। उनका अखलाक और ईमान। उस्मान की जिंदगी का असल हुसन का अखलाक था। वो अपने सिपाहियों के साथ खाना खाते, गरीबों के लिए खुद खाना ला कर जाते, और रातन को तहज्जुद में रोते हुए कहते, या अल्लाह, अगर मेरी सल्तनत तेरी राज़ में नहीं, तो आइज मुझसे छीन लो। उनका दिल दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुदा था, और यही ताल्लुक उन्हें बादशाह से वाली बनाता था। हिस्सा अव्वल का इख्तिताम। यह था उस्मान गाजी रा का पहला सफ़ा। बचपन से जवानी तक, सपने से हकीकत तक, और ईमान से जीत तक। उनकी जिंदगी का पहला दौर हम सब के लिए सबक है कि अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो, तो दुनिया के अंधेरे भी रोशनी बन जाते हैं।